نماز کے فضائل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ کی پناہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہی، ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آئیے نماز کے فضائل پڑھیے اور سنیے اور دیکھیے اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ عز و جل ہمیں اتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لیے اوقات اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء حضرات ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں ہوتے ہیں۔ ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کا وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازی بڑھیا کی ایمان افروز حکایت۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرمایا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ، طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کی مطلق خبر ہی نہیں، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے پانی کا اتنا عذاب آیا کہ آسمان تک جا پہنچا پانی،
اور بڑھیا نماز میں مشہور رہی، اس کو خبر ہی نہیں کہ سلام آیا ہی نہیں ہے۔ اس کی برکت نے اللہ کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑھیا کو محفوظ کر دیا۔ ارکان اسلام دوستو ساتھیوں 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا یعنی کلمہ شریف پڑھنا، یہ توحید رسالت ہے۔ پہلا فرض جو ہے ہمارے اوپر ارکان اسلام کا کلمہ شریف، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا یعنی کلمہ شریف پڑھنا۔ نمبر 2 نماز، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 حج۔ نمبر 5 رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ جب ہم کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یہ 5 ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اس کو کرنا بہت ضروری ہے، فرض کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان 5 عمل کرنے سے ہمارا بیڑا پاک کر دیتا، ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمے کی وجہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، مانا، یہ پہلا فرض ہو گیا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا کرتے تھے اور بے شمار فضائل بھی بیان فرماتے تھے۔ 5 نمازیں پڑھی اور 50 نمازوں کا ثواب کمائیے۔ 5 نمازیں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا تو وہ کہنے لگے، اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہوں گی۔ 50 نمازیں جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نماز عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے رہے۔ جب 5 رہ گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پھر لوٹ کر جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، 5 نمازیں رہیں گی، 5 سے میں کم نہیں کرواتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ میں نے 50 فرض کی تھی، جو تیرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوئی۔ اچھا مجھے پھر لوٹا دیا گیا، میں نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہے، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے۔ میں نے جواب دیا مجھے تو اللہ عز و جل سے اب شرم ہونے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم پر مہربانی فرمائی تھی کہ وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اور کم کروا لیے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں اتنی نہیں پڑھ سکتی، وہ کام کریں گے اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ تو اب 5 صرف اسلام بھائیوں رہ گئی ہیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ عز و جل ہم سب کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آمین آمین